اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس دارالفکر انیشیٹو کے تحت منعقد کیے جانے والے پروگرامز، جو کہ ایک سیریز کا حصہ ہیں، مرحوم پروفیسر نجات اللہ صدیقی صاحب کے اعزاز میں کی جانے والے یہ پروگرام کا آج کا پروگرام یہ دوسرا اس کا حصہ ہے۔ میں آپ سب کو اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اسپیکر ہیں ہمارے دوست ڈاکٹر محمد غطریف شہباز ندوی۔ یہ ایک اچھے اسکالر ہیں اور انہوں نے اپنے والد گرامی سے اسکالرشپ انہیریٹ کی ہے اور اپنا ایک بتدریج اپنا ایک انڈیپینڈنٹ مقام بنا رہے ہیں۔ غطریف صاحب یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو برج کورس کا ایک ادارہ ہے، اس کے ایک تحقیقی اور علمی معاون کی حیثیت سے یہاں کام کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اور بہت سے مضامین انگریزی اور اردو، مجھے نہیں معلوم کہ ممکن عربی میں بھی ہوں، میں آپ کے شائع ہوئے ہیں، اور ایک منفرد ایک رائے رکھنا اور رکھنے میں ان کو ایک بڑا اعزاز حاصل ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے اس انیشیٹو کے تحت، اس کا موضوع ہے سویلائزیشنل انٹریکشن آفٹر ارلی اسلامک کانکویسٹ اینڈ اٹس مینیفیسٹیشن، یعنی ابتدائی دور سے مراد یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے دوران ہی سمجھ لیں کہ اس میں جو دو بڑی بڑی تہذیبیں، ایرانی تہذیب اور بازنطائن تہذیب سرنگوں ہوئیں اور تمام علاقے ان کے عالم اسلام کے تحت آ گئے، تو یہ صرف جغرافیائی عمل نہیں تھا کہ کچھ جغرافیائی حدود عالم اسلام میں شامل ہو گئے ہوں، بلکہ افراد اور وہاں کی جو تہذیب تھی، جو رہن سہن تھا، جو فکر تھا، اور جو کچھ اس زمانے میں ہو رہا تھا ان ممالک میں، تو وہ بھی عالم اسلام کا حصہ بن گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایران اور بازنٹائن، ایران اس وقت گریک نالج کا ایک خزانہ تھا وہاں پر، اور بازنٹائن میں تو خود چیزیں محفوظ تھیں، بہت زیادہ تر محفوظ تھیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا جو اظہار جو مصر جب کانکویسٹ ہوا، وہ بھی سب اسی زمانے میں ہوا، تو وہ بازنٹائن کا حصہ تھا، تو اس کے نتیجے میں پورا ایک جو گریک نالج اور وزڈم تھی وہ عالم اسلام کا حصہ بن گئی۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا صرف جغرافیائی ٹیک اوور تھا یہ، یا اس میں تہذیب بھی ٹیک اوور کی گئی؟ تہذیب کے کون سے پہلو تھے جو کہ عالم اسلام میں جن کو ایکسیپٹ کیا گیا، جو وہاں پر مقبول ہوئے، اور کن چیزوں کو چھوڑا گیا؟ اور کیا یہ ایسا ہی تھا کہ جیسے یعنی کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا جان بوجھ کر، کچھ چیزوں کو ڈراپ کر لیا، بلکہ بیچ کی بھی چیز رہی ہوگی، بہت چیزیں ایسی آئی ہوں گی جو کہ نگیٹو تھیں ہمارے اعتبار سے، لیکن وہ آئیں، مقبول ہوئیں۔ تو آن دی ہول یہ سوال ہے کہ کسی تہذیب سے انٹریکشن کرنے کے دوران ہوتا کیا ہے، کن چیزوں کو کوئی تہذیب کیپچر کرتی ہے، کن چیزوں کو چھوڑ دیتی ہے۔ یہ سوال یوں بہت اہم ہے کہ آج کے دور میں بھی ہمارا انٹریکشن مغربی تہذیب سے ہے۔ مغربی تہذیب میں کیا چیز ہمارے ہاں لی گئی ہے، لی جانی چاہیے، چھوڑ دی گئی ہے، لیکن تو یہ سوال، اس کے نتیجے میں ہمارا رویہ اپنے مغرب تہذیب اور مغربی ممالک کے ساتھ اسی سے ڈیفائن ہوتا ہے۔ تو جو اس کو بالکل طاغوت کا اظہار سمجھتے ہیں، اس میں ان کی تہذیبی رویے بھی ہمارے ہاں طاغوت ہی بن جاتے ہیں، اور جو طاغوت کا اظہار نہیں سمجھتے بلکہ بیچ کی چیز سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے اوپننیس ان کے ذہن میں آتی ہے کہ مغرب سے کیا چیز لیں، کون سی چیز خراب ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے، کون چیز اچھی ہے جو لینا چاہیے۔ یہ سوال ہے، اور ہم نے اسی فکر کے پس منظر میں ہم نے اس موضوع کو رکھا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آج ہمارے ڈاکٹر غطریف صاحب اس موضوع پر اظہار خیال کریں گے، کھل کر اظہار خیال کریں گے، بلا تکلف اظہار خیال کریں گے، چاہے اس کے نتیجے میں کتنے ہی چھوٹے بڑے بت ٹوٹیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک علمی اور انٹلیکچوئل پلیٹ فارم ہے، اور اس میں بہت سے لوگ ممکن ہے کہ آپ سے اختلاف کریں، بہت سے لوگ اتفاق کریں، بہت سے بڑے تیکھے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پروگرام بہت لائیولی ہوگا، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، اس پر خیال کریں۔ حامدم و مسلین اما بعد،
دارالفکر کے مؤسس ڈاکٹر محمد ذکی کرمانی صاحب اور معزز حاضرین، میری خوش قسمتی ہے کہ آج پروفیسر نجات اللہ صدیقی صاحب کے اوپر اس یادگاری لیکچر میں ڈاکٹر صاحب نے مجھ جیسے ایک ادنا سے طالب علم کو، میں ڈاکٹر صاحب کا بھی طالب علم رہا اور میں ڈاکٹر ذکی کرمانی صاحب کو بھی اپنا استاد معنوی سمجھتا ہوں، ان سے استفادہ کرتا رہتا ہوں. یہ ان کی محبت ہے اور شاید میری خوش قسمتی کہ اس طرح سے میں انشاءاللہ مزید گفتگو کروں گا آپ جیسے حضرات کے سامنے. جو موضوع جس کا تعارف ڈاکٹر صاحب نے کرایا بڑا وسیع اور متعدد جہات ہے، بہت سارے اس کے ڈائمنشنز ہیں اور اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس کے 2-3 پہلو ہی میرے خیال میں شاید گفتگو میں آ سکیں، اور وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی نازک بھی ہے اور انتہائی ضروری بھی ہے موجودہ زمانے کے لحاظ سے. چنانچہ ہم اور آپ یہ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں، 23 سال تک آپ نے جو ہے اپنا کار نبوت انجام دیا، اس کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کے جانے کے بعد بلکہ آپ کے زمانے ہی سے، عہد رسالت ہی سے، جو اس وقت کی مختلف تہذیبیں تھیں، جو بڑی امپائر تھی، روم اور ایران، ان سے انٹریکشن اور بعض اوقات تصادم شروع ہو گیا. اور آپ کے جانے کے بعد جب خلافت راشدہ قائم ہوئی، جو کار نبوت کو انتہا تک پہنچانے کے لیے بھی اس کی جانشین تھی، تو اس زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر اور حضرت ابوبکر اور عمر خاص طور پر پہلے دو خلیفہ، ان کے زمانے میں جو فتوحات ہوئیں اس کے لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً آدھی دنیا جو متمدن دنیا تھی اس وقت کی، روم تھا اس میں، ایران تھا اس میں، شام اور مصر، یہ بڑے بڑے ممالک تھے. ہندوستان بھی تھا لیکن وہ تھوڑا سا ڈسٹینس پہ واقع تھا اور اس زمانے میں اس سے انٹریکشن نہیں ہوا تھا. لیکن یہ ممالک فتح ہو گئے اور بڑی بڑی سرعت کے ساتھ، یعنی کل 20 یا 22 سال 25 سال کی مدت میں یہ سارے ممالک جو ہیں مسلمانوں کے زیر نگین آ گئے، عالم اسلام کا سیاسی اور جغرافیائی حصہ بن گئے. تاریخ داں آج تک بڑی حیرت میں ہیں کہ وہ اس کی کیا توجیہ کریں کہ وہ کیا فورس تھی، وہ کون سی قوت تھی کہ ایک بادیہ نشین قوم ایک ویرانے سے اٹھی اور وہ اس وقت کی متمدن دنیا پر، جس کے پاس بڑے بڑے لاؤ لشکر تھے، سارے ساز و سامان تھے، لیکن اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکا. اس کی توجیحات جو ہیں مورخین طرح طرح سے کرتے ہیں لیکن کوئی سیٹسفیکٹری جواب ملتا نہیں. ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو نئی قوم اٹھی تھی، عربوں کی یہ جو ایک نیا فورس یا نئی انقلابی قوت وہاں سے نمودار ہوئی تھی، اس کے سامنے جو ہدف تھا، جو گول تھا، وہ پوری دنیا کے انسانوں کو مفتوح کرنا یا ان کو شکست دینا اصل نہیں تھا، بلکہ ان کی خیرخواہی اصل تھی. یہ دعوت جو اٹھی تھی، یہ انقلاب جو آیا تھا، اس کی 2 بنیادیں تھیں، ایک تو وحدت رب اور ایک وحدت انسان. چنانچہ یعنی قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کو کہا گیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم عند اللہ علیم خبیر. سارے انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اے انسانوں، میں نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، سب اسی کے بچے ہو تم. حدیث میں بھی یعنی بہت ساری احادیث طرح کی ہیں، ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارے باپ بھی ایک ہیں. تو یہ ایک گول تھا، یہ ایک ہدف تھا اسلامی دعوت کے سامنے، اسلامی انقلاب کے سامنے، کہ جس طرح ساری دنیا ہے، سارے انسان ہیں، وہ سب ہمارے بھائی ہیں، اور جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جن کے اوپر بہت سارے خدا مسلط ہیں، انسانی خدا، انسانی طاغوت، ان سے ان کو چھٹکارا دلانا ہے، ان سے ان کو آزادی دلانی ہے. چنانچہ رستم جو ایک ایران کا بہت بڑا سپہ سالار تھا، اس کے دربار میں جب ایک مسلمانوں کا قاصد پہنچا، روی ابن عامر، اور رستم نے ان سے پوچھا کہ بدو کیا چیز ہے جو تم لوگوں کو، جو تمہارے گھروں سے نکال کے لائی، تم لوگ کیوں یہاں، یعنی پہلے ایک زمانہ تھا جب تم لوگ جو ہیں ایران سے اور کیا نام ہے روم سے ڈرا کرتے تھے، خوفزدہ رہا کرتے تھے، اپنے علاقوں میں، اپنے قبیلوں میں،
اپنی زندگی میں مست تھے. کیا چیز ہے جو تم کو وہاں سے اکھاڑ کر لے آئے ہو, تم ہم سے لڑنے بھڑنے کے لیے یہاں آ گئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے آیا ہے, اس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ ہم انسانوں کو جو مختلف ادیان اور مذاہب ہیں ان کے ظلم, ان کے جبر کے تحت کرا رہے ہیں, ان کو اس سے آزادی دلا سکیں اور خدا واحد کے دربار میں ان کو لا سکیں. تو یہ مقصد تھا. اور دوسری جو ایک ڈائنامک فورس ان کی تھی جس کی وجہ سے کوئی قوت ان کو روک نہیں پائی, کوئی بھی طاقت ان کے سامنے مزاحم نہیں ہو پائی, وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مشن کی ذمہ داری دی ہے, تم اس کے علمبردار ہو. چنانچہ حدیث میں کہا گیا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ, تم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے شہید ہو, اللہ تعالیٰ کے مددگار ہو, یا اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے والے ہو, اس کے کلمے کو دنیا میں پھیلانے والے ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا. چنانچہ یہ جو چیز تھی یہ ایک انقلابی فورس ان کے لیے بن گئی, اور دنیا کی کوئی بھی فوج, کوئی بھی بڑی طاقت ان کے سامنے جو ہے وہ مزاحم نہیں ہو سکی. تو بہرحال یہ ایک سوال تھا کہ یہ انقلابی فورس جو عرب سے نکلی کیسے اس نے پوری دنیا کو کیپچر کر لیا, متمدن دنیا کو کیپچر کر لیا. یہ ایک ضمنی پہلو تھا. اب اس کے بعد میں ڈائریکٹ موضوع کی طرف آتا ہوں, وہ یہ کہ فتوحات تو ہو گئیں, یعنی شام, مصر اور روم کے بہت سارے علاقے یہ سب فتح کر لیے گئے. اسلامی فتوحات نے اس وقت کی پوری متمدن دنیا کو سیاسی طور پر اپنے زیر تسلط لے آئے. اب اس کے بعد مسلمانوں کی جو تہذیب تھی, اسلامی جو تہذیب تھی, اس تہذیب نے دوسری تہذیبوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ کیا ان کو مٹا دیا؟ کیا ان کو جڑ سے ختم کر دیا؟ ان کے ادارات, ان کے تشخصات, ان کے اصول, ان کے ضوابط, جو بھی ان کا تہذیبی سرمایہ تھا, جو بھی انہوں نے لکھا پڑھا تھا, کیا اس کو جدید تہذیب نے یا جدید فاتحین نے ختم کر دیا؟ تاریخ ہمیں اس کا جواب یہ دیتی ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہوا. جو انٹریکشن تھا وہ اس بنیاد پر تھا کہ خود قرآن کریم کہتا ہے لِتَعَارَفُوا, ہم نے مختلف انسانوں کو, ان کے قبائل کو, ان کے شعوب, ان کی قوموں کو اس لیے مختلف جغرافیائی خطوں میں بانٹ دیا ہے لِتَعَارَفُوا, تاکہ یہ لوگ سب آپس میں ایک دوسرے کو جانیں. تو اسلامی تہذیب یا مسلمان فاتحین جو آئے ان کے سامنے سب سے بڑا گول یہی تھا کہ یہ جو تہذیبیں ہیں, ایران کی تہذیب ہے, روم کی تہذیب ہے, جو عیسائیت ہے, اور ان کا جو فلسفہ ہے, کی جو فکر ہے, اس سے کیسے استفادہ کریں. اور اس کی ابتدا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گئی تھی. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت حبشہ ہوئی تھی, اور حبشہ جو ہے ایک عیسائی سلطنت تھی. حبشہ کے عیسائی اور نیک اور کریم بادشاہ نے نہ صرف مسلمانوں کو پناہ دی, مہاجرین کو پناہ دی, بلکہ ان کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ رکھا. اور تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ مسلمانوں کا جو تعامل تھا, انہوں نے اپنے اجتہاد سے کام لیا تھا کہ ہجرت حبشہ جب ہوئی اور اس کے بعد حبشہ پہ ایک غیر ملکی قوم نے حملہ کیا, تو حبشہ میں جو تھوڑے سے مہاجرین تھے انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو ان سب نے یہ طے کیا کہ چونکہ اس کریم اور شریف بادشاہ نے ہمیں پناہ دی ہے, ہم اس کے تحت اپنی دعوت میں آزاد ہیں, تو اب ہمیں اس احسان کا بدلہ اس طرح سے چکانا چاہیے کہ جو حملہ آور دوسرے لوگ ہیں ان سے ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے. چنانچہ حبشہ کے مہاجرین حبشہ کی فوجوں کے ساتھ مل کر کے غیر ملکی حملہ آور کے ساتھ لڑے. اس طرح سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اثباتی, ایک مثبت اور یعنی پازیٹیو جو مسلمانوں کا رسپانس یا پازیٹیو جو طریقہ یا انٹریکشن دوسری قوموں کے ساتھ ہونا چاہیے, اس کی ابتدا اس طرح سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں ڈال دی تھی. پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ جانتے ہیں اسلامی جو تہذیب ہے, اسلام کی جو دعوت ہے, وہ اپنے خول میں سمٹنے والی دعوت نہیں ہے. یہ انٹریکٹ کرتی ہے, یہ دوسرے لوگوں سے ملاقات کرتی ہے, یہ دوسرے لوگوں کو اپنی طرف بلاتی ہے, یہ ان سے ملاقات کرتی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا انیشیٹو لیا. آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے جو متمدن یعنی قومیں تھیں, جو ان کے حکمراں تھے, جو عمراء تھے, مختلف علاقوں کے گورنر تھے, ان سب کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیمانے پر خطوط بھیجے.
آج وہ آپ کے وہ سارے خطوط اویلیبل ہیں، اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ان کو مدون کیا ہے تقریباً 350 کی تعداد میں، جو وثائق نبوی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے خطوط ہیں وہ سب ملتے ہیں، موجود ہیں۔ یعنی اسلام کا یہ امتیاز ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز ہے، یا اس دعوت کا یہ امتیاز ہے کہ تاریخ کی پوری روشنی میں ایک ایک چیز موجود ہے۔ چنانچہ آپ نے جو دعوت نامے اس زمانے کے لوگوں کو، اس زمانے کے گورنروں کو، اس زمانے کے حکمرانوں کو بھیجے، وہ سب موجود ہیں۔ تو اس طرح سے ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب میں، صرف مکے میں محصور ہو کر کے بیٹھ گئے، یا جزیرہ نما عرب میں آپ کی دعوت سمٹی رہی۔ نہیں، آپ نے اپنے زمانے میں ہی لوگوں سے انٹریکشن کیا، اور پھر اس سے مزید انٹریکشن کی راہیں اس طرح سے کھلی کہ جو لوگ آپ کے مخاطب تھے، جو آپ کے مدعو تھے، ان کا جو رویہ رہا پھر آپ کے ساتھ، اس پر پھر اسلام کی جو چھوٹی سی ریاست تھی، نئی نئی ریاست، اس نے پھر اپنا عملی رویہ طے کیا۔ چنانچہ کسرا ایران نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو شاید غالباً قتل کر دیا، اور آپ کے نامہ مبارک کو چاک کر دیا، اور ظاہر ہے کہ جارحانہ عمل تھا۔ اسی طرح سے خود قیصر روم نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اسلامی سرحدوں سے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے تاریخ کا کہ بڑے اہم واقعات ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موتا کا مارکا پیش آیا، آپ کے زمانے میں تبوک کا مارکا پیش آیا، بالکل آخری زندگی کے آخری حصے میں۔ تو اس طرح سے باہر کی دنیا سے، بیرونی دنیا سے، یعنی تصادمات کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عہد میں شروع ہو چکا تھا۔ پھر خلافت راشدہ نے اس کو اتمام تک پہنچایا، اور اس کے نتیجے میں فتوحات ہوئیں۔ اب جو ہمارے سامنے سوال ہے وہ یہی ہے کہ فتوحات کے بعد پھر مسلمانوں کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ کیا رہا۔ اب ہمارے سامنے دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو مذہبی پیمانے پر، ریلیجیس اسکیل پر ایک انٹریکشن ہوتا ہے، اور ایک انٹریکشن علوم و فنون کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ عرب جو لوگ ہیں وہ بڑے سادہ مزاج کے تھے، ان کا کلچر یا ان کی جو بھی تہذیب تھی، حالانکہ اس کو تہذیب و تمدن نہیں کہہ سکتے، لیکن اب جو تحقیقات آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں میں بھی کسی نہ کسی طرح کی ایک بنیادی تہذیب پائی جاتی تھی۔ ان کے یہاں بھی کچھ نہ کچھ، بہت زیادہ پیمانے پر نہیں، لیکن لکھنے پڑھنے کا کچھ نہ کچھ رواج تھا، کچھ طب بھی تھا، کچھ اور بھی چیزیں تھیں۔ آپ اس کو ابتدائی زمانے کا قبائلی سطح کا ایک تمدن کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اب جب اسلام عرب سے نکل کر کے باہر کی دنیا میں آیا تو وہاں پر یونان کی ایک تہذیب تھی، گریکس فلسفہ تھا، اسی طرح سے مصر میں ایک پوری تہذیب رہی ہے، شام اور عیسائیوں کی ایک پوری تہذیب تھی، کئی سو سال ان کی سلطنتوں پہ بیت چکے تھے، ان کے تمدن پہ بیت چکے تھے۔ روم کے قوانین آپ کو آج تک معلوم ہیں، روم جو ہے اور اس کے قوانین دنیا کے آج تک دنیا کے قوانین کا ایک بڑا ماخذ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، ان سب لوگوں کا آپس میں جب انٹریکشن ہوا تو اب وہ مذہبی سوالات پیدا ہوئے جو عربوں کے مزاج میں پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ عرب وہ سوال نہیں پوچھ سکتے تھے، اس لیے کہ ان کا جو تمدن تھا، ان کی جو ذہنیت تھی وہ بہت قبائلی تھی، بہت سادہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم ان کو دی، قرآن کریم میں ایک تعلیم آ گئی، اس کو انہوں نے بہت چپ چاپ سے مان لیا، اس پہ بہت زیادہ کوشچن نہیں کیا، ان کے ذہن میں بہت زیادہ سوالات اس پہ نہیں اٹھے۔ لیکن جب اسلام باہر آیا تو اب یہ سوالات پیدا ہو گئے کہ انسان خود مختار ہے، وہ یا اس کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، وہ اس میں محتاج ہے یا نہیں، وہ اپنی تقدیر خود بنا سکتا ہے کہ نہیں، اس طرح کے سوالات اٹھے۔ اور جب اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں، پیچیدہ سوالات، تو اس میں یہ ہوتا ہے، جیسے آج بھی ہم دیکھیں، ہمارا جو روایتی معاشرہ ہے، جو روایتی علماء ہے، وہ آج کا علم کلام یا آج کی جو سائنس ہے، آج کی جو تہذیب ہے، وہ جب کوئی کوشچن کرتی ہے تو ہمارے علماء، یعنی میں بہت ادب و احترام کے ساتھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے علماء ان کا شاید بہت اچھے انداز میں، چونکہ ان کے سامنے سائنس نہیں ہے، ان کے سامنے جو آج کی تہذیب ہے اس کا پس منظر نہیں ہے، تو وہ اس طرح سے مطمئن کرنے والے جوابات وہ نہیں دے سکتے۔ تو بالکل یہی سچویشن، یہی کیفیت اس وقت بھی ہمارے سامنے آئی۔ چنانچہ ہمارے جو مذہبی علماء تھے، یعنی جن کو ہم فقہ کہتے ہیں، جن کو ہم محدثین کہتے ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ ہم تک منتقل کیا، ان کے سامنے یہ سوالات آئے۔
ظاہر ہے جب کسی بھی معاشرے میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ معاشرہ جو ہے جو مذہبی علماء ہوتے ہیں, جو مذہبی اسکالر ہوتے ہیں, ان کے سامنے ہی جاتا ہے اپنے سوالوں کو لے کے. اب اس میں یہ ہوا کہ یہ نئے نئے سوالات پیدا ہوئے. خدا کی ماہیت کیا ہے, خدا کہاں رہتا ہے, عرش و کرسی کیا ہے, یہ جنت و جہنم کیا ہے, انسان اپنی تقدیر میں آزاد ہے کہ نہیں. تو اب یہ سوالات ایسے تھے کہ ان کا قابل اطمینان جواب ملنا چاہیے تھا. ہمارے روایتی علماء ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے, تو انہی میں لوگوں میں کچھ ایسے لوگ نکلے کہ جنہوں نے پھر یہ سوچا کہ یہ ایسے مشکل اور پیچیدہ سوالات ہیں, ان کی تہ میں جانا چاہیے. چنانچہ یہیں سے ہماری جو اصطلاح ہے یا ہمارے کی جو علمی تاریخ ہے اس میں علم کلام آتا ہے یا متکلمین آتے ہیں. اب متکلمین نے کیا کیا کہ یونانی جو فلسفہ ہے, ان کی جو منطق ہے, اس کو پڑھا, ان کے ماخذ سے اس کو حاصل کیا, اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ اس پوزیشن میں آئے کہ ان گہرے اور پیچیدہ سوالوں کا جواب دے سکیں. ان کو ہم متکلمین کے نام سے جانتے ہیں. اور ان کے اندر بھی ایک وہ طبقہ پھر ہمارے سامنے آتا ہے جس نے کچھ بہت ہی زیادہ آزاد فکری کے ساتھ کام کیا, جس کو ہم معتزلہ کے نام سے جانتے ہیں. معتزلہ کے بارے میں ایک غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ کوئی غیر اسلامی فرقہ ہے یا اسلام سے لوگ نکل گئے تھے. ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو انتہائی مخلص تھے اور قرآن پر, رسالت پر, نبوت پر یا اسلامی تہذیب پر غیر ملکی عناصر یا جو دوسرے مصادر سے استفادہ کرنے والے جو لوگ تھے, وہ جو اعتراضات کر رہے تھے اور شدید قسم کے اعتراضات کر رہے تھے, ان کا جواب دینے کے لیے جو لوگ آگے آئے ان کو ہم متکلمین یا علم کلام کا حامل یا معتزلہ کہہ سکتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ معتزلہ سے بعض اوقات بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں. مثلا یہ ہوا جو علمی چیز ہے وہ علمی حدوں تک ہی اس کو رہنا چاہیے, لیکن جب معتزلہ کو کچھ اقتدار کا اس وقت یعنی مامون کا اور مامون کے بعد کے لوگوں کی پناہ مل گئی اور ایک طرح سے جو عباسی اقتدار یا عباسی سلطنت تھی اس کی جب پشت پناہی ان کو حاصل ہو گئی, تو انہوں نے تھوڑی سی گڑبڑی یہ کی کہ اس وقت کے جو روایتی علماء تھے جن کو ہم محدثین کہتے ہیں یا فقہ کہتے ہیں, ان کو زبردستی انہوں نے اپنا نظریہ منوانا چاہا. ان میں سے مثلا ایک یہ ہے کہ وہ معتزلہ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام مخلوق ہے, تو وہ اس پہ مجبور کرتے تھے علماء کو کہ آپ بھی کہو کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ مخلوق ہے. روایتی علماء یا محدثین و فقہ اس بات کو کہنے کے لیے تیار نہیں تھے. چنانچہ مامون, حالانکہ ویسے وہ بہت روشن خیال خلیفہ ہے, بڑی خدمات ہیں اس کی اسلامی تہذیب کے لیے, لیکن ایک بڑا ویک پوائنٹ یہ ہے جو معتزلہ کی وجہ سے پیدا ہوا کہ اس نے ان علماء پر جبر کیا, معاشرے پر جبر کیا. آپ کی روشن خیالی اگر وہ جبر کے ساتھ آئے گی تو ظاہر ہے کہ عام اس کا رد عمل پیدا ہوگا, اور رد عمل پیدا ہوا, اور اس رد عمل کا بڑا نقصان اسلامی تہذیب کو یعنی اوور آل یہ ہوا کہ اسلام میں جو کہ عقلی چل پڑی تھی, جو عقلی ایک تحریک چل پڑی تھی, اس پہ اس کو وہیں پر روک لگ گئی. اور پھر یعنی پہلی صدی ہجری کے بعد جو ہے, دوسری صدی ہجری کے بعد پھر یہ عقلی تحریک پھر زندہ نہیں ہو سکی, اور آج تک جو ہے مسلمانوں میں پھر وہی روایت کا زبردست غلبہ ایسا ہوا کہ جو عقلی علوم کی نشوونما ہونی چاہیے تھی, جو ابتدائی زمانے میں شروعات ہوئی تھی, وہ اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گئی. تو ایک تو یہ ریلیجس انٹریکشن ہوا, اور دوسرا بڑے پیمانے پر ایک جو مسلمانوں کا انٹریکشن یا اسلامی تہذیب کا انٹریکشن دوسری قوموں سے, دوسرے لوگوں سے ہوا, وہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے, جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ علم کلام پیدا ہوا, اور علم کلام سے پھر مسلمانوں نے یہ کیا کہ ان کے فلسفے کو یعنی یونانیوں کے فلسفے کو, اور یونان نے جو علوم اختراع کیے تھے اس میں بہت سارے علوم وہ ہیں جو آج ہماری نئی تہذیب کی بنیاد میں شامل ہیں, نئی تہذیب کی اٹھان ان پہ ہے. پھر مسلمانوں نے بڑی محنت سے ان کتابوں کا ترجمہ عربی میں کیا, مامون نے کرایا, بغداد میں دارالحکمت قائم ہوا, اور وہاں بہت سارے مترجمین نے تاریخ, جغرافیہ, فلکیات اور طب کتابوں کو یعنی یونانی مآخذ سے, یونانی مصادر سے, یونانی سورسز سے عربی میں منتقل کیا. اور اس میں جو ہے 3 صدیوں تک مسلمان اس کام کو کرتے رہے. یعنی
اور اس کام میں بنو امیہ کی سلطنت ختم ہو گئی، آپس میں کافی کشت و خون ہوا، پھر بنو عباس کی سلطنت قائم ہوئی، اس زمانے میں اس تحریک میں مزید اضافہ ہوا، اور بنو عباس کی سلطنت بھی، خلافت عباسیہ بھی 100 سال کے اندر ہی کمزوری کا شکار ہو گئی، بہت ساری سلطنتیں اس کے اندر سلطانیاں پیدا ہو گئیں، سلطنتیں آتی رہیں جاتی رہیں، لیکن ایک جو علمی رو مسلمانوں کو پیدا ہو گئی تھی کہ دوسری تہذیبوں سے، ان کے علوم سے ہمیں اخذ و استفادہ کرنا چاہیے، یہ روز مردہ نہیں ہو سکی، یہ روز جو ہے وہ زندہ رہی، اور تقریباً 300 سال تک مسلمان جو ہیں عیسائیوں سے، خود ہندوستان سے اور یونان سے مختلف قسم کے علوم و فنون کو اخذ کرتے رہے۔ اب ہندوستان کی بات آتی ہے تو ہندوستان جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہاں پر آیوروید کا ایک بہت پرانا علم ہے، اسی طرح سے ریاضی میں ہندوستان نے بڑا نام کمایا ہے، زیرو جو ہے وہ یہاں کی ایجاد ہے، زیرو ان سے ہندوستان سے جو ہے وہ عربوں نے اخذ کی، اور پھر عربی تراجم کے ذریعے سے ہندوستانی ریاضی یا ہندوستانی میتھمیٹکس جو ہے یہ یورپ پہنچی، اور آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں چونکہ آپ عصری تعلیم یافتہ ہیں، کہ آج کی جو سائنس ہے، سائنس میں ریاضی کا کردار سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس کے بغیر جو ہے ایک قدم آپ سائنس میں چل ہی نہیں سکتے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی تہذیب نے گریک سے، یونانیوں سے بہت سارا کچھ اخذ کیا، اور پھر جو کچھ اخذ کیا تھا محض اخذ نہیں کیا، محض ترجمہ نہیں کیا، بلکہ اس میں بہت سارا انہوں نے نقد بھی کیا، بہت سارا چیزوں کا اضافہ بھی کیا، بہت ساری چیزوں کی مزید تشریح کی، بہت ساری چیزوں پہ تنقیدیں بھی کی، چنانچہ یعنی ارسطو، افلاطون، جالینوس اور ان کے علاوہ دوسرے جو بھی یونانی بڑے بڑے نام ہیں، ان سب کے جتنے علوم ہیں، ان کی کتابیں ہیں، سب انہوں نے عربی میں ترجمہ کر ڈالی اور ترجمہ کیا، ان کی شرح کی، اور شرح کے علاوہ ان کی تنقیدیں لکھی۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے جو اسلامی تہذیب کی ابتدائی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ارلی فتوحات کے بعد جو ہے مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا کہ اپنی آنکھیں موند لی ہوں، ان کی تہذیب، ان کے تمدن، ان کے علوم اور سائنسز سے کو اگنور کر دیا ہو، ایسا بالکل نہیں تھا۔ مسلمان فاتح تھے، وہ قوم مفتوح تھی، اس کے باوجود جب مسلمانوں کو معلوم ہو گیا، جب ان کو احساس ہو گیا کہ ان لوگوں کے پاس بھی علوم ہے، ان کے پاس بھی فنون ہے، ان کے پاس آرٹ ہے اور انسانی عقل کا ساختہ بہت کچھ ہے، تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو یعنی ترجمہ کے ذریعے سے، ان پہ تنقید کے ذریعے سے، ان کی مزید تنقید کے ذریعے سے اس کو جو ہے اپنے علم لکھنے پڑھنے، اپنی اسٹڈی، اپنی تحقیق اور اپنی ریسرچ کا موضوع بنا لیا۔ اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا ہے، آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ جو جدید تہذیب ہے، جو مغربی تہذیب و تمدن ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہ بھی تاریخ کا ایک روشن پہلو ہے کہ مسلمان جس وقت ابھر رہے تھے، اسلامی تہذیب جب عروج کو پہنچ رہی تھی، اس وقت یورپ کے اندر یا مغرب کے اندر قرون مظلمہ جس کو ہم بولتے ہیں یا ڈارک ایجز بولتے ہیں، اس کا دور چل رہا تھا، اور پورے یورپ میں لکھنے پڑھانے کی کوئی روایت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی کالج نہیں تھے، ان کے پاس یونیورسٹیاں نہیں تھیں، ان کے پاس ریسرچ وغیرہ کے کوئی ٹول نہیں تھے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ صلیبی جنگوں کے دوران یورپ کی قومیں، یورپ کی فوجیں مشرق میں آئیں، اسلامی ملکوں میں آئیں، اور انہوں نے یہاں آ کر کے بغداد میں، قاہرہ میں، دمشق میں اور دہلی میں اور دوسرے جو بھی مسلمانوں کے دارالسلطنت تھے، بڑے بڑے شہر تھے، اور مسلمانوں نے ان ترجموں کے بعد سے اپنے یہاں جو تہذیبی اور تمدنی ترقیاں کی تھیں، یعنی بغداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت بغداد کا پورے یعنی آج سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے کہ بغداد جو پورا اس وقت اس کی 20 لاکھ سے زیادہ آبادی تھی، اور پورا شہر جو چراغاں رہتا تھا اور بڑے بڑے محلات اس میں تھے، آبپاشی کا انتظام تھا۔ دمشق میں جو آج بھی موجود ہیں نوریہ اور سقیہ، یہ دو یعنی مسلمانوں نے جو آبپاشی کا انتظام کیا تھا بڑی بڑی نہروں میں، ان مشینوں کا نام جو ہے اس میں ایک مشین کو نوریہ کہتے تھے اور ایک مشین ہوتی تھی جس کو سقیہ کہتے تھے، اور اس سے پورے شہر میں پانی پہنچایا جاتا تھا، اور یہ انتظام صرف یہیں پہ نہیں تھا بلکہ اندرس کے مختلف شہروں میں بھی تھا۔ پھر مسلمانوں کے جتنے بڑے شہر تھے سب میں بیمارستانات
یعنی آج کے ہاسپٹلس یا شفا خانے یہ موجود تھے، اور ان شفا خانوں کی بہت ساری ترکیبیں، ان میں جو آلات، جو اوزار استعمال کیے جاتے تھے وہ آج کی میڈیسن میں بھی چلتے ہیں۔ ابو القاسم الزہراوی جو مسلمانوں کے ایک بڑا طبیب گزرا ہے ہسپانیہ میں یا اندلس میں، اس کی کہا جاتا ہے کہ اس کی ایجاد کردہ 200 چیزیں ایسی ہیں جو آج کی میڈیسن میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو جو مسلمانوں کی یہ تہذیب تھی، مسلمانوں کا یہ تمدن تھا، اس کو جب صلیبی حملہ آوروں نے دیکھا، مسلمانوں کے شہروں میں جا کر کے ان کے جو تمدن کے جو مراکز تھے ان کو جو دیکھا انہوں نے، اور پھر اپنی زندگی سے، یورپ کی اپنی جو زندگی تھی تاریخ، اس سے جب اس کا موازنہ کیا تو پھر ان کو بھی یہ مطلب یہ کہ ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوا۔ حالانکہ انہوں نے کافی کشت و خون بھی کیا، مسلمانوں کا مختلف شہروں میں قتل عام بھی کیا، لیکن اس سب سے پرے ہٹ کر کے جو قتل و قتال تھا، جو خونریزی تھی، جو لڑائیاں تھیں، ان سے ہٹ کر کے ایک سوچ یہ بھی پیدا ہوئی کہ ان کی جو زندگی ہے وہ کیسے بنی ہے، ان کے تمدن کا جو سرچشمہ ہے وہ کیا ہے، اس کو ذرا ہم گہرائی سے جا کر کے دیکھیں۔ چنانچہ پھر ان کو اندازہ ہونے بعض لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ انہوں نے عربی زبان کو سیکھا، خاص طور پر اندلس میں تلیتلا اور قرطبہ اور غرناطہ جو بڑے بڑے شہر ہیں، ان میں ایسی درگاہیں تھیں جہاں یورپ سے اور یورپ کے مختلف شہروں سے، فرانس سے اور جرمنی سے اور بیلجیم سے اور انگلینڈ سے اور دوسرے شہروں سے، دوسرے ممالک سے وہاں طلبہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان طلبہ نے عربی علوم کو پڑھا۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ابتدائی زمانے میں جب سائنس نے تھوڑا ارتقا شروع کیا ہے تو ان تمام علوم کو العلوم العربیہ کہتے تھے۔ العلوم العربیہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ سائنسی علوم۔ کسی زمانے میں علوم عربیہ کا مطلب ہوتا تھا سائنسی علوم۔ آج یہ بات جو ہے خود مسلمانوں کو بڑی وحشتناک یا بڑی عجیب و غریب معلوم ہوگی، لیکن ایک زمانے میں العلوم العربیہ مغرب والوں کے نزدیک، یورپ والوں کے نزدیک سائنسی علوم کے معنی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ چنانچہ پھر وہاں سے یہ ہوا کہ اب تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، مسلمانوں کا سیاسی زوال شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ 1492 میں غرناطہ کا سقوط ہوتا ہے، یعنی اندلس میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے خلافت عثمانیہ بھی کمزور ہوتی جاتی ہے۔ 17ویں صدی میں ویانا کے آخری محاصرے کے بعد پھر عثمانی بھی شکست پر شکست کھانے لگتے ہیں یورپ کی طاقتوں سے۔ تو اب مسلمانوں کے جو شہر عیسائیوں کے ہاتھ میں پڑے، ویسے تو انہوں نے بہت کشت و خون کیا، آبادیوں کو پوری آبادیاں ختم کر دی، قتل کر دیا لوگوں کو، لیکن جو مسلمانوں کی لائبریریاں تھیں، جو ان کے علوم و فنون وہاں پہ اکٹھا تھے، انہوں سے بہت سی کتابوں کو جلا بھی دیا گیا اور بہت سی کتابوں کو چھانٹ کر انہوں نے الگ کیا، اور معلوم ہوا کہ یہ کتابیں تو مختلف علوم و فنون کی ہیں۔ ایسے علوم و فنون ان کتابوں کے اندر ہیں کہ جن کے ذریعے سے نیا تمدن اور نئی تہذیب پیدا کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ پھر مغرب کے بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے اسکالروں نے ان عربی کتابوں کا لاطینی میں اور یورپ کی اور مغرب کی دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا، اور پھر اس ترجمے کی ایک تحریک چلی اور 150 سال تک یہ تحریک چلتی رہی۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ سسلی، اندلس کے بعد سسلی ایک دوسرا جزیرہ ہے جس کا اقبال نے بھی جس کا مرثیہ کہا ہے، اور اس جزیرے میں بھی مسلمانوں کی کئی سو سال تک حکومت رہی ہے۔ جس طرح سے اندلس سے وہ ختم ہو گئے، اسی طرح سے پھر سسلی سے، یا عربی میں اس کو سقلیہ کہتے ہیں، وہاں سے بھی وہ ختم ہو گئے۔ لیکن وہاں جو دوسرے فاتحین، عیسائی فاتحین جو آئے، نارمن عیسائی، انہوں نے ایسا یہ نہیں کیا کہ مسلمانوں کو بالکل مٹا دیں یا ختم کر دیں، بلکہ انہوں نے مسلمان علماء کو، یا مسلمان جس طرح سے ان کی تہذیب چل رہی تھی، ان کا تمدن قائم تھا، اس کو علی حالی ہی برقرار رکھ کر کے پھر ان سے کام لیے۔ چنانچہ مسلمانوں کا مشہور جغرافیہ داں الادریسی، جس نے دنیا کا پہلا خریطہ عالم یا کہہ لیجیے کہ اطلس بنایا، نقشہ تیار کیا پوری دنیا کا، تو وہ اسی کے دربار میں کام کرتا تھا۔ شہنشاہ روجر ثانی اس کو کہتے ہیں، اس کے دربار میں وہ کام کرتا تھا، اور اس کے لیے الادریسی نے نزہۃ المشتاق کے نام سے ایک بڑی کتاب لکھی ہے، جو جغرافیہ کی بہت بڑی کتاب ہے۔ تو پھر یہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، اور یورپ اور مغرب کے لوگوں نے مسلمانوں کے علوم سے یعنی استفادہ کر کے، ترجمہ کر کے اپنی زبانوں میں پھر اس راز کو پا لیا
کہ جس کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو تہذیب ہے اور آج کا جو تمدن ہے، مغربی تہذیب و تمدن، وہ آج اس ارتقاء کے مقام پر پہنچا ہوا ہے۔ اب یہیں سے ہمیں اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ تہذیبیں ایک دوسرے سے انٹریکشن کرتی ہیں، وہ ایک دوسرے سے اخذ و استفادہ کرتی ہیں، اور ایک دوسرے سے اخذ و استفادہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کسی ایک خول میں سمٹ جائیں اور وہ دوسرے لوگوں سے، دوسری تہذیبوں سے انٹریکشن نہ کریں اور پھر وہ اپنی دنیا میں مگن رہیں۔ آج کی گلوبلائزیشن کی دنیا میں تو یہ بالکل ہی یعنی غیر ممکن ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی ایک ملک میں، کسی ایک شہر میں دوسرے لوگوں سے کٹ کر کے، دوسری تہذیبوں، دوسری قوموں سے کٹ کر کے بیٹھ جائیں۔ آج آپ کو دنیا میں بقا کے لیے، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے دوسری تہذیبوں سے، دوسرے لوگوں سے انٹریکشن کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ہم اپنی تاریخ سے اور خود قرآن و حدیث سے، اپنے سورسز سے جب ہم رجوع کرتے ہیں تو وہاں بھی ہم یہی پاتے ہیں کہ قرآن کریم جو مخاطب کرتا ہے، سارے انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، وہ یا ایھا الناس کہتا ہے، وہ رب العالمین کہتا ہے، وہ رب المسلمین نہیں کہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول العرب یا رسول المسلمین نہیں کہتا، بلکہ رحمت للعالمین کہتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے مصادر میں موجود ہیں، جو ہمارے اوریجنل سورسز میں موجود ہیں۔ اب ان کے بعد اب اگر ہمارا رویہ یہ ہو کہ ہم مغربی تہذیب سے، یا جو بھی تہذیب ہمارے سامنے ہے، جو بھی قوم ہمارے سامنے ہے، اس سے بالکل کٹ کر کے رہ جائیں، اس سے انٹریکشن نہ کریں، اس کے علوم و فنون سے ہم استفادہ نہ کریں، تو یہ ایک نگیٹو رویہ ہوگا، اور اسلام اس نگیٹو رویے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں شاید میں اپنی بات کہہ سکا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں اپنے دوست طریف صاحب کا، جنہوں نے آج کے اس موضوع پر ایک عالمانہ گفتگو کی ہے، اور بہت سے ایسے پہلو ہم پر روشن ہوئے ہیں جو اس سے قبل نہیں تھے۔ چند باتیں، حالانکہ اس کے بعد انٹریکشن شروع ہوگا اور سوالات کے لیے ہاؤس اوپن ہوگا، سوالات کریں گے، لیکن چند باتیں کہنا شاید زیادہ موضوع کو زیادہ اور واضح کر دے گا۔ یہ کہ ایک تو یہ کہ تہذیبوں کا جب انٹریکشن ہوتا ہے تو صرف عقائد کا اور کا انٹریکشن نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایک پہلو ہوتا ہے جو مختلف تہذیبوں میں کامن ہوتا ہے، یعنی اسلامی تہذیب ہو یا رومن تہذیب ہو یا کوئی اور تہذیب ہو، اس میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، وہ کامن ہے عقل کا کنٹریبیوشن۔ تو چاہے وہ اس دور میں ہوا ہو جس میں جو ابتدائی دور ہے ہمارا یا اس کے بعد کا دور ہو، تو جو چیزیں عقل کی پروڈکٹس تھے، چاہے وہ روم کے ہوں، چاہے ایران کے ہوں یا کسی اور تہذیب کے ہوں، جب وہ اسلامی تہذیب سے ان کا انٹریکشن ہوا تو یہ چیزیں کامن چیزیں تھیں، ایکسیپٹ کی گئیں، اور پھر یہ روایت آگے بڑھی۔ لیکن یہ جو رول ہے عقیدے کا اور تہذیب کا، یہ اصل میں ان پروڈکٹس کو ایک رخ فراہم کرتا ہے اور ان کے مزاج کی تشکیل کرتا ہے۔ میں خیال میری بات واضح ہے کہ جو پروڈکٹس ہوتے ہیں کسی بھی تہذیب کے، یہ کامن ہوتے ہیں، چاہے وہ تہذیب اسلامی ہو یا کسی ایسے معاشرے کی ہو جہاں اسلام نہیں ہے۔ ایک کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ کامن ہوتے ہیں، ان کا استعمال، ان کا ارتقاء، یہ اس معاشرے میں جاری جو عقیدوں کا سسٹم ہے، جو ان کا تمدن ہے، وہ کو ڈٹرمن کرتا ہے، اینڈ دیٹ از امپورٹنٹ۔ وہی ان تہذیبی جو پروڈکٹس ہیں، ان کی زندگی کو یا ان کی عمر کو گھٹاتا بڑھاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے ہاں عقائد اچھے ہیں، تہذیب یعنی جو تمدن اچھا ہے، تو ان کی زندگی بہت لانگ ہوتی ہے۔ اگر یہ اچھا نہیں ہے تو اس کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تہذیبی ارتقاء تقریباً 1200 سال تک ڈومیننٹ رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ فورس رہا ہے، جبکہ مغربی تہذیب، جس کو ہم 18ویں صدی سے باقاعدہ کہہ سکتے ہیں جو ڈومینیشن شروع ہوئی ہے، وہ ابھی اپنے خلفشار کا شکار ہے اور کمزوری دکھانے لگی ہے، جبکہ اسلامی دور میں یہ چیز نہیں تھی۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی، بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم باتوں پہ اشارہ کیا آپ نے، یہ جو ترجمہ تحریک ہے، اس کو بالعموم ہمارے ہاں مامون سے شمار کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ 200 سال کے بعد۔ ایمانداری کی بات یہ، تاریخ اب یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ترجمہ تحریک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے، بالخصوص امیر معاویہ جب عراق کے گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے میں، اس وقت شروع ہو گئی تھی۔
اس وقت جو چیز شروع کی گئی، جو شروع ہوئی، وہ چیز تھی جو کہ اس وقت کی ضرورت تھی، یعنی حکومت ایکسپینشن ہو رہا تھا، ایران کے علاقے اپنی سلطنت میں آ گئے تھے، اور آپ کے مصر کے علاقے آ گئے تھے، وہاں پہلے سے ایک نظام قائم تھا، کاہے کا؟ رجسٹر کا، یعنی لوگوں کو تنخواہیں دینے کا، جو سپاہی تھے ان کی فوجیوں کے نام لکھنا، ان کو تنخواہیں دینا وغیرہ وغیرہ، جو سیکریٹریٹ کام کرتا ہے، تو یہ سب کے سب اس زبان میں تھے، سریانی زبان میں تھا یا گریک زبان میں تھا۔ اب جب یہ سب علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تو ضرورت ہوئی کہ کیسے کام کیا جائے، تو اس وقت حضرت امیر معاویہ نے ایک یہ اجتہاد کیا کہ سریانی زبان میں جو اس کا جو کتاب تھا، جو اسے جسے کہہ دیجیے کیا کہتے ہیں، اس کا ایک خاص نام ہے، تو اس کا ترجمہ کرایا، پہلا ترجمہ جو اس زمانے میں ہوا۔ یہ بہت ارلی پیریڈ ہے عمر کا۔ اس کے بعد پھر اور چیزیں ہوئیں، پھر یہ جو معاویہ کا دور ہے، ان کا بنو امیہ کا دور ہے، عبد الملک کا دور خاص طور سے، ان کے ہاں بڑی بڑی کتابوں کے ترجمے ہوئے۔ ترجمے کرنے والے اولین لوگ سب یا تو عیسائی تھے یا یہودی تھے، اور یہاں یہ جو جب معاویہ جب مامون کے بعد کے دور تک بات پہنچی، اس زمانے میں یہ جو آپ کے فلسفہ وغیرہ تھا، اس کے ترجمے بھی ہونے لگے، طب کے ترجمے ہونے لگے۔ لیکن ابتدائی دور میں بڑے بڑے جو مترجمین تھے یہ سب غیر مسلم تھے، مسلمان بھی تھے، آہستہ آہستہ مسلمان بھی آ رہے تھے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ مسلمانوں نے ترجمے کیے سائنسی کتابوں کے، فلسفی کتابوں کے، تو ایک باقاعدہ مضمون ڈیولپ ہو گیا، اس کا نام تھا کتاب الشکوک۔ یعنی انہوں نے جو تھیریز جو گریک فلسفے، گریک سائنس میں جو غلطیاں تھیں، ان لوگوں نے واضح کی۔ اب مورخین نے ایک سوال یہ اٹھایا ہے کہ جب آپ کی تہذیب، مسلم تہذیب، یہاں پہ کچھ سائنس اگر نہیں تھی تو یہ کتاب الشکوک کیوں آئیں؟ یعنی کیسے شک ہوا کہ یہ غلط ہے؟ ظاہر ہے پہلے اس کو روایت چلی آ رہی ہوگی۔ ابھی حال ہی میں ایک مشہور مورخ ہیں جارج سلیبا، تو 2001 یا 2000 میں انہوں نے اپنی کتاب میں ایک ریفرنس لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا یہ ہے کہ صاحب اب جو اسٹڈیز آئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی سے قبل اور آپ کے دوران یہ جو سعودی عربیہ، آج کے سعودی عربیہ کے جو اس وقت بڑے شہر تھے، مکہ مدینہ، میں اس میں شامل کر لیتا ہوں آپ کے طائف کو بھی، بڑا شہر تھا، یہاں پر جو آپ کے میڈیسن، ایسٹرونومی اور میتھمیٹکس، یہ تین چیزیں اس معیار کی تھیں جس معیار پر ایران اور بیزنٹائن کے بڑے شہروں میں یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، اس معیار کی تھی۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ان کے علاوہ بلکہ ہندوستان تک کے برابر تھے، ہم پلہ تھی۔ اب ہندوستان میں تو سائنس بہت ڈیولپ تھی، میتھمیٹکس بہت ڈیولپ تھی، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کے بدوؤں کے بارے میں ہم سنتے ہیں، بدو معاشرے کے بارے میں، یہ تھا تو اپنی بدوی روایت کے معاشرت کے اعتبار سے تھا، لیکن یہ علوم تھے موجود۔ اس میں اور بھی بات ہے، خیر وہ موضوع الگ ہو جائے گا، لیکن بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ۔ اور تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے یہ رہے ہیں، یہ جہاں کروسیڈس کی جو جنگیں ہوئیں، اور خاص طور سے یہ منگول، انہوں نے بھی ان چیزوں کو پروموٹ کیا۔ ہمارے ہاں بڑی بڑی چند رستگاہیں پیدا ہوئیں، آبزرویٹریز بنی، ان میں ظاہر ہے کہ جہاں انسینٹیو تھے، اس میں بعض جگہ تو یہ ہوا کہ قرآن نے انسینٹیو دیا، لوگوں کو کام کیا، لیکن ہر جگہ قرآن کو ہم تلاش نہیں کرتے۔ قرآن یقیناً ان کے رخ کو تو بتاتا ہے کہ کیا رخ ہونا چاہیے، لیکن بڑی بڑی آبزرویٹری بنی، منگولوں نے بنوائی، سب سے بڑی جو آخری جو آبزرویٹری تھی یہاں خراسان، آذربائیجان کے علاقے میں جو بن کے آئی تھی۔ کتاب المناظر، میں آپ کو صرف جسٹ فار انٹرسٹ میں یاد آ گیا مجھ کو کہ کتاب المناظر جس آدمی نے لکھی، کتاب الحزن، اس کا امپیکٹ مغرب پر اتنا تھا کہ اٹلی کے اندر جب یہ ماڈرن آرٹ ڈیولپ ہوا، اس سے پہلے جو آپ کو ڈرائنگز ملتی ہیں ان میں تقریباً وہ ملے گا آپ کو یونی ڈائمینشنل، ایک سطح پہ جو ہوتی ہے نا، ایک جو ڈرائنگ بنتی ہے اس طرح کی ملیں گی۔ لیکن اٹلی پر جب ان کے اثرات پڑے الحزن کے، تو وہاں پر 3 ڈائمینشنل پینٹنگ بننی شروع ہوئی۔ 3 ڈائمینشن یعنی آپ کو ہر چیز نظر آئے۔ مونالیزا جہاں بنی تھی، جس آدمی نے لکھی تھی، بنائی تھی، کون سا؟ ڈاونسی۔ تو اسی کے بارے میں اسی نے یہ بات کہی
کہ اب جو ہے اٹ از پاسبل ٹو ہیو 3 ڈائمینشنل پینٹنگ بنانا ممکن ہے. عالم اسلام کے اندر 3 ڈائمینشنل پینٹنگ آپ کو نظر نہیں آئیں گی. مغلوں کے اندر بہت پینٹنگ بہت ایڈوانس تھی لیکن یہ نظر نہیں آئے گا, یہ بعد میں ہوئی. اور اس میں ڈائریکٹ امپیکٹ کتاب المناظر, کتاب ابن الحسن کا ہے. بڑی امپورٹنٹ آبزرویشن ہے, تاریخ بڑی خوبصورت ہے, بہت انٹرسٹنگ ہے. میں صرف ایک بات ختم کر رہا ہوں. ہمارے اعزاز جانتے ہیں یہ جو مولانا ملا جون پوری کہ کیا نام ہے, الشمس بازغہ جو کتاب کا مشہور نام ہے. ہم اس کو فقہ کی کتاب سمجھتے تھے, لیکن میں ایک جگہ دیکھا ایک ہسٹری آف میتھمیٹکس, ایک کتاب میرے پاس اس میں ریفرنسز تھے. اس میں ایک ریفرنس کتاب شمس بازغہ کا تھا. میں نے کہا اس سے کیا مطلب, شمس بازغہ کا ریفرنس ہسٹری آف میتھمیٹکس میں. میں تفصیل پڑھی تو معلوم ہوا کہ حضرت جو تھے وہ جون پوری جو تھے بڑے اچھے میتھمیٹیشین تھے. اور یہ بیسیکلی شمس بازغہ جو ہے یہ آپ کے اس کی کتاب ہے, تھیوریٹیکل ایسٹرونومی کی کتاب ہے, جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ چاند پر یہ جو نظر آتے ہیں داغ, یہ سائے ہیں. کائے کے سائے ہیں, شاید کچھ سالڈ چیزیں ہیں, وہ مجھے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو دوسرے سے میں سایہ پڑتا ہے. ظاہر ہے یہ گلیلو سے پہلے کی بات ہے, گلیلو سے چند ڈیکیڈز پہلے کی بات ہے جو اس نے ایک کتاب میں لکھی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ علم وہاں بھی ڈیولپ ہو رہا تھا, علم یہاں بھی ڈیولپ ہو رہا تھا, لیکن ان دونوں علموں میں کیا چیز کامن تھی؟ عقل کامن تھی. لوگ عقل سے کام رہے تھے. ایک عقل کے نتیجے میں الشمس بازغہ بنی اور ایک عقل کے نتیجے میں گلیلو کی تھیوری بنی. ظاہر ہے الشمس بازغہ ہمارے یہاں ایک مذہبی کتاب کے حصے مانی گئی, اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں ہم, اور لوگ ریفرنس دیتے ہیں, کوئی نہیں جانتا اس میں کیا اہم بات ہے. گلیلو بیکیم اے ڈومیننٹ سائنٹسٹ. تو یہ صورتحال رہی ہے. آپ کا یہ جو نتیجہ ہے کہ انٹریکشن ہوتا رہا ہے اور ہوا ہے, ماضی میں بھی ہوا ہے, آج بھی ہونا چاہیے. یہ بہت ریلیونٹ ہے اور امید ہے کہ یہ بہت سے سوالات ریز کرے گا اور آپ کے سوالات اس گفتگو کو اور انشاءاللہ واضح کریں گے. میں شکر گزار ہوں غطریف صاحب کا جو نے ایک اچھی گفتگو ہمارے سامنے پیش کی ہے, اور انشاءاللہ اس سے انٹریکشن ہوگا, اس سے اور شکریہ.